کوئی ڈرگس لیتا ہے نا تو اس کو اس کی لت لگ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے جب ان سے موبائل لیتے ہیں تو وہ تڑپتے ہیں, جی, وہ روتے چیختے پٹتے ہیں. ان سے آپ نے کوئی کام کرانا ہے تو وہ گیم پہ اس کی لالچ میں کر دیتے ہیں. چھٹیوں میں سزا بھی یہی ہے اور ریوارڈ بھی یہی ہے. اسکرین ٹائم، ایون چھوٹے بچے جیسے آپ نے خود کہا کہ ان کو اسکرین دکھایا جاتا ہے، اس پہ آپ تھوڑی بات کریں گی کہ یہ ایگزیکٹلی کیا کرتا ہے بچے کے برین ڈیولپمنٹ کے ساتھ؟ جو آج کل بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اچھا. اپنے گھروں میں ملتا ہے، اسکولس میں ملتا ہے، ہم ارد گرد دیکھتے ہیں تو بچوں میں ایک خاص طرح کی ڈفرینٹ پرسنالٹی، ڈفرینٹ بیہیویئر، ڈفرینٹ ملنے جلنے کا طریقہ ہمیں نظر آتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس سے بہت باتیں کرتے ہیں، جی، ہے نا، ہم اس کی مالشیں کرتے ہیں، جی، ہم اس کو دھوپ میں ڈالتے ہیں، جی، ہم اس کو آوازیں سناتے ہیں. جی، تو یہ بہت زیادہ پرانے وقتوں میں ہوتا رہا ہے. اب جی، کے وقتوں میں ہم ان کو اسکرین لگا کے تو وہ للا بائز لگا کے تو بٹھا دیتے ہیں کہ بچہ سو جائے گا. میرے گھر میں بھانجی ہے ایک، اور وہ وائٹ نوائز کے بغیر نہیں سوتی تھی بچپن میں. ADHD، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر، اوکے، یہ بھی ایک ایسا نیورو ڈیولپمنٹل ایشو ہے جس میں بچہ فوکس نہیں کر پا رہا، اچھا، یا بہت ہائپر ہے، یا پھر فوکس کے ساتھ ہائپر ایکٹیویٹی کا پرابلم ہے. اچھا، پھر ہم آ جاتے ہیں کمیونیکیشن ڈس آرڈرس پہ. کمیونیکیشن کے ایشوز آ رہے ہیں، کسی خاص سیٹنگ میں بات نہیں کر پاتا، کچھ سیٹنگز میں اسٹیمر کرتا ہے، اسٹٹر کرتا ہے، توتلا ہے، یا پھر ہم کہتے ہیں ہکلاتا ہے. تو وہ بھی کچھ دفعہ سائیکولوجیکل پرابلمس کی وجہ سے آ سکتا ہے. اچھا، 2.5 سے لے کے 4 سال تک کی عمر کے بچوں کو ضرور دیکھیں کہ کیا وہ اپنی عمر کے مطابق انسٹرکشن لے رہے ہیں، وہ نارمل بچوں کی طرح رسپونڈ کر رہے ہیں، اپنے ایج اپروپریٹ بیہیویئرس کو اچیو کر سکتے ہیں. جیسے ایک بچہ چمچ اٹھا کے منہ میں کھانا ڈال لیتا ہے، بچہ کسی سے ملتا ہے تو سلام کر لیتا ہے، بچہ ہاتھ میں لا لیتا ہے، بچہ آئی کانٹیکٹ مینٹین کر لیتا ہے یا نہیں کر پاتا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اب جب میں دیکھتی ہوں تو ہمارے جو ریگولر اسکولس ہیں جن میں ہم بھی پڑھے، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں چاہے وہ پبلک ہیں، ہر کلاس میں کوئی 1-2 بچے پری اسکول میں ضرور ایسے نظر آتے ہیں. اور اس میں جب بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو یہ چیزیں پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتی. وہ کہتے ہیں اسکول جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. بالکل، وہ اس چکر میں اسکول میں ڈال دیتے ہیں، جو کہ ٹھیک کرتے ہیں، بٹ اسکولس کے پاس بھی وہ ریسورس نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر سمرہ سالک ہیں. آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. آپ کو ہمارے اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا ایک سیریز شروع کیا تھا اس میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ پچھلے سال، اور اس سیریز کے تقریباً 9 ہمارے ایپیسوڈز اب تک ریکارڈ ہو چکے ہیں، مزید کچھ ہوں گے. اور یہ جو آج آپ کے ساتھ ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہ ہمارا ایک اور سیریز شروع ہو رہا ہے، انکلوسیو اپروچز ان ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ. تو اس سیریز کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. آج ہم جو نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہے اس پہ ہم بات کریں گے. گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں، تھوڑا اپنے کام کے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا کرتی ہیں، اور آپ کا جو کام ہے اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیوں کرنا چاہیے، کیوں ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے. تو یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو ویری مچ مجھے یہاں بلانے کے لیے اور اس پروگرام کے لیے، جو آئی ایم شیور آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایک اویئرنیس کے لیے، لوگوں کے لیے. معمولی سا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں اپنا. ایک اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی ہوں بیسیکلی، اور کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. اور ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ میں ایک یونیورسٹی کے ساتھ، ایک ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ میں تعلق رکھتی ہوں. وہاں پہ میں کام کر رہی ہوں کاؤنسلنگ کے اور کچھ حد تک سائیکالوجی کے کورسز پڑھانے کا. اس کے ساتھ ساتھ ایک کلینک کو رن کرتی ہوں جس کا نام ہے سائیک کیئر. سائیک کیئر ایک ایسا انیشیٹو ہے جو ہم نے
8 سال پہلے شروع کیا تھا اور اس کو کوئی خاص شکل ہم نے اس کی اب کچھ عرصہ پہلے 3 سال پہلے تقریباً دی، اور ہمارا ایک G8 میں اسلام آباد میں سیٹ اپ ہے جس کے 2 حصے ہیں. ایک وہ جو کہ بڑوں کے پرابلمز، بڑوں کے نفسیاتی ایشوز، بڑوں کے ڈے ٹو ڈے پرابلمز کو ایڈریس کرتا ہے. دوسرا جو ہمارے بچوں سے ریلیٹڈ ہے، جس کے بارے میں ہم آج بات بھی کرنے لگے ہیں، کہ پرٹیکولرلی بچوں سے ریلیٹڈ ارلی چائلڈہڈ ریلیٹڈ پرابلمس جو آ رہے ہوتے ہیں، جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہم کام کرتے ہیں، جس میں ہم بچوں کا ڈائگنوسس کرتے ہیں، اسکریننگ کرتے ہیں، اسیسمنٹ کرتے ہیں، پھر تھیراپیوٹک انٹرونشنز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اسکولس ہیں ہمارے ساتھ، تقریباً 11 اسکولس ہیں جس کے ساتھ ہم ایسوسیٹیڈ ہیں. ان اسکولس میں ہم اپنی سروسز دیتے ہیں، وہاں بچوں کی اسکریننگ کرنا، ان کی اسیسمنٹس کرنا، ان کے پیرنٹس کے لیے اویئرنیس سیشنز کرنا، ڈفرینٹ ٹریننگز اور ورک شاپس کراتے ہیں، اور کچھ حد تک اسی طرح کوئی میڈیا کے لیول پہ ہم لوگ تھوڑا سا کام کر رہے ہیں اویئرنیس اور ایڈووکیسی کا، جس میں کوشش یہ ہے کہ لوگوں تک وہ اویئرنیس اور آگاہی پہنچائی جا سکے کہ لوگ ان پرابلمس کو سمجھ سکیں اور اپنے لیول پہ ان پرابلمس کا کوئی حل نکال سکیں، تاکہ اگر وہ حل نہ نکل سکے تو اس کے بیونڈ ہم پھر دیکھ سکیں کہ ٹھیک ہے ہمیں اس کو ہیلپ لینی ہے، پروفیشنلی جانا ہے، یا پھر ہمیں اس کو گھر کے لیول پر ہی تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن کر لینا ہے. اوکے، تھینک یو ویری مچ. میں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ تھوڑا ہمیں بتائیں کہ جو نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس ہے وہ ہے کیا، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر یہ کب ڈیٹیکٹ ہوتا ہے کہ کسی بچے میں کوئی ڈس آرڈر ہے، اور یہ ڈیٹیکٹ کیسے ہوتا ہے. اس میں آپ کا ادارہ ہے سائیک کیئر، وہ کیا رول پلے کرتا ہے ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرنے میں، اور یہ جلدی اس کا ڈیٹیکشن ہونا یا اس پرابلم کے بارے میں پتہ چلنا کیوں ضروری ہے ایک بچے کے ڈیولپمنٹ کے لیے؟ تو یہ کائنڈلی آپ ہمیں بتائیں. بہت ہی اچھا سوال ہے جی، کہ لوگوں کے لیے اگین سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کہنے کو اور سننے کو تو لگتا ہے کہ نیورو ڈیولپمنٹل ایک بہت کوئی موٹا سا بڑا سا لفظ ہے. ہماری ٹیکنیکل ٹرم میں یس ہم اس کو کہتے ہیں، جیسے یہ ورڈ خود بتاتا ہے کہ کوئی نیورولوجیکل یا ڈیولپمنٹل ریلیٹڈ پرابلم ہوگا، تو وہ جو نیورو اور ڈیولپمنٹل کا کمبینیشن ہے وہ ہے ہی یہ کہ ایک ریگولر بچے سے تھوڑا سا مختلف بچہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور کب اپنے ڈیولپمنٹل ایئرس میں، تو ہم اس کو نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کہتے ہیں. کچھ خاص طرح کے نام اس کو دے دیے گئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ICD-10 ہے، یا ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف کلینکل ڈس آرڈرس ہے DSM-5 5TR. انہوں نے اس کو ایک خاص نام دے دیے گئے ہیں، جو ہمیں ویسے تو انگریزی میں لگتا ہے کہ بہت عام ہے جی، مجھے ADHD ہو رہا ہے، میرے سے بیٹھا نہیں جا رہا، میرے سے فوکس نہیں ہو رہا، مگر ان ایکچوئل یہ بہت پریشان کن سچویشنز میں تبدیل ہو جاتا ہے اگر اس کو پکڑا نہ جائے، پہچانا نہ جائے، آئیڈینٹیفائی نہ کیا جائے. اب کیا ڈس آرڈرز ہوتے ہیں؟ دیکھیں، نیورو ڈیولپمنٹل میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایک خاص ارلی ایئرس میں ہی ان کے سمٹمز آنا شروع ہو جائیں. پھر کیا ڈس آرڈرز ہیں؟ اس میں کچھ ان کے نام ہیں، جیسے کہ آٹزم ہے، جو آج کل بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اپنے گھروں میں ملتا ہے، اسکولس میں ملتا ہے، ہم ارد گرد دیکھتے ہیں تو بچوں میں ایک خاص طرح کی ڈفرینٹ پرسنالٹی، ڈفرینٹ بیہیویئر، ڈفرینٹ ملنے جلنے کا طریقہ ہمیں نظر آتا ہے. پھر ایک ہوتا ہے ADHD، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر. یہ بھی ایک ایسا نیورو ڈیولپمنٹل ایشو ہے جس میں بچہ فوکس نہیں کر پا رہا، یا بہت ہائپر ہے، یا پھر فوکس کے ساتھ ہائپر ایکٹیویٹی کا پرابلم ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں کمیونیکیشن ڈس آرڈرس پہ. کمیونیکیشن کے ایشوز آ رہے ہیں، کسی خاص سیٹنگ میں بات نہیں کر پاتا، کچھ سیٹنگز میں اسٹیمر کرتا ہے، اسٹٹر کرتا ہے، توتلا ہے، یا پھر ہم کہتے ہیں ہکلاتا ہے، تو وہ بھی کچھ دفعہ سائیکولوجیکل پرابلمس کی وجہ سے آ سکتا ہے. پھر ایک ہوتا ہے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی،
کہ آپ کا سمجھ بیسیکلی آئی کیو کا پرابلم آ رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ پریکٹیکل، سوشل یا ایکیڈیمک تینوں ڈومینز میں یہ پرابلم کہیں پہ نظر آ رہا ہے کہ بچہ اپنی عمر کے مطابق اپنے کام نہیں کر پا رہا. عمر کے مطابق بات نہیں کرتا، عمر کے مطابق ایج اپروپریٹ مائل سٹونز نہیں اچیو کر رہا، اکیڈیمکلی اپنی گریڈ اور ایج سیم نہیں چل رہی. تو یہ آئی ڈی میں آتا ہے. اور پھر ایک آخری جس کی بات کروں گی جو کامن ہے اگین، وہ ہے اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈرز، جس میں ہم ڈسلیکسیا، ڈسگرافیا، ڈسکیلکولیا، وہ خاص رائٹنگ، ریڈنگ اور میتھ ریلیٹڈ پرابلمس ہیں. تھینک یو ویری مچ. ان پہ میں آئندہ اپنے پروگرامز میں ایک ایک پہ ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے. ابھی میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ڈس آرڈرز ہیں ان کے بارے میں کتنا ارلی پتہ چلتا ہے. ایک بچے کے اندر اگر کوئی ڈس آرڈر ڈیولپ ہو رہا ہے، اگر وہ اپنے ایج کے حساب سے ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے، وہ ڈیولپمنٹل مائل سٹونز جو آپ کہہ رہی ہیں وہ اچیو نہیں کر رہا ہے، تو ان کی نشاندہی کیسے ہوتی ہے، کیسے پیرنٹ کو پتہ چلتا ہے؟ یہ تھوڑا آپ ہمیں بتائیں. اور پھر کیسے پتہ چلنا چاہیے ہمیں اپنے پیرنٹس کو، اپنے کیئر گیورز کو ہم کس طرح سے ایجوکیٹ کریں کہ وہ اس چیز کے بارے میں مائنڈ فل ہو، وہ اپنے بیبی کا جو گروتھ ہے یا اس کے جو ڈیولپمنٹل جو ڈفرینٹ سٹیجز ہے ان کے بارے میں اس کو ایجوکیشن ہو، وہ فوراً ہی اس کو پتہ چلے کہ میرا بیبی نارملی ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ کیسے ہم اس چیز کو ایڈریس کر سکتے ہیں اور یہ کتنا ارلی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، سائنس تو اتنی ترقی کر گئی ہے کہ کچھ جو بیسک پرابلمس ہوتے ہیں جیسے ڈیولپمنٹل گروتھ کے پرابلمس، وہ تو ڈیورنگ دی پریگنینسی ہی آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں اسپیشل نیڈس کی ہم بات کرتے ہیں. اس میں ضروری ہے لوگوں کے لیے یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ ڈیولپمنٹل پرابلمس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسپیشل نیڈس میں کوئی ان کا نظر کا مسئلہ ہے، کوئی چلنے کا مسئلہ ہے، کوئی پھرنے کا مسئلہ ہے. اس میں ہم بات کرتے ہیں وہ جو کہ ایک ڈس آرڈر ہے. ڈس آرڈر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ روٹین میں کام کر پاتے ہیں اور اس میں کوئی آرڈرلینس خراب ہو رہی ہے. اچھا، یعنی کہ کوئی چیز ایسی ہے جس کو آپ مینیج کریں گے تاکہ وہ آرڈر میں رہے. وہ کوئی کمزوری یا وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی معذوری نہیں ہے. اچھا، تو یہ معذوری سے ڈفرینٹ ہے. اچھا، ڈس آرڈر اور معذوری میں فرق ہے. ڈسیبلٹی میں اور ڈس آرڈر میں فرق ہے. یعنی اردو میں اس کو کمزوری اور معذوری. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اسی طرح ڈسیبلٹی اور ڈس آرڈر ڈفرینٹ ہے. تو جو ڈسیبلٹیز ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے اتنی سائنس ترقی کر گئی کہ اسکینس میں پتہ چل گیا کلیف پیلٹ آ رہا ہے، کوئی اور پرابلم ہے، ہاتھ پاؤں کا پرابلم ہے. مگر جو ڈس آرڈر ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے جو ان کے ڈیولپمنٹل ایئرز ہوتے ہیں. جب عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ 1 سال کا بچہ، 1.25 سال کا بچہ کچھ بولنا چاہیے، 1.5 سال کے بچے کو تھوڑی بہت بات کرنی چاہیے، کوئی بیبلنگ سٹیج کے بعد وہ 1 ورڈ پہ آئے گا اور پھر 1 ورڈ کے بعد وہ پوری بات کر سکے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سے 2.5 سال کی عمر تک بچے اپنے مائل سٹونز کو اچیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. عموماً کتاب تو یہ کہتی ہے کہ 2.5 سال تک آپ ضرور بچے کو دیکھیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ 3-3.5 سال تک بھی دیکھ لیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. کچھ گھروں میں بچے لیٹ بولتے ہیں، لیٹ چلتے ہیں، ان کی اسپیچ لیٹ ڈیولپ ہوتی ہے. ہم کلینکلی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکے عموماً لیٹ بولتے ہیں، بچیاں جلدی بول پڑتی ہیں. تو وہ ایک اور طرح کی ہمیں ایک نئی پتہ چلتی ہے. تو بچوں کو بیسیکلی کوئی وقت متعین نہیں کر سکتے، مگر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بچے کے جو گروئنگ ایئرز میں 2.5 سے لے کے 4 سال تک کی عمر کے بچوں کو ضرور دیکھیں کہ کیا وہ اپنی عمر کے مطابق انسٹرکشن لے رہے ہیں، وہ نارمل بچوں کی طرح رسپونڈ کر رہے ہیں، اپنے ایج اپروپریٹ بیہیویئرز کو اچیو کر سکتے ہیں. جیسے ایک بچہ چمچ اٹھا کے منہ میں کھانا ڈال لیتا ہے، بچہ کسی سے ملتا ہے تو سلام کر لیتا ہے، بچہ ہاتھ میں لا لیتا ہے، بچہ آئی کانٹیکٹ مینٹین کر لیتا ہے یا نہیں کر پاتا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں آپ نے چونکہ جو میرا فیلڈ ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ، تو
اس میں ڈفرینٹ جو ڈومینز ہے جیسے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, فزیکل ڈیولپمنٹ ہے, لینگویج ڈیولپمنٹ ہے, سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے, جو ابھی آپ ایگزامپلس دے رہی ہے وہ مختلف جو بچے کے کمپیٹنسیز ہے یا اس کے جو مائل سٹونز ہے وہ اس کے ڈفرینٹ ڈومینز کے انڈر آتے ہیں. جو آپ نے لینگویج کی بات کی, آپ یہ بھی ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو بتائیں کہ مطلب ہر چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ارلی اسٹیمولیشن ملنا چاہیے بچے کو. اب لینگویج کے لیے بھی ظاہر ہے اسٹیمولیشن ملتا ہے تو, اور وہ بھی بہت ارلی ملتا ہے, پیدائش سے پہلے ہی وہ اسٹیمولیشن کا آغاز ہونا چاہیے. تو جو اگر کوئی ڈس آرڈر ہے, فرض کرے بچہ بولنے میں اپنے ایج سے پیچھے ہے, تو اس کے کیا اسپیسیفک آپ کا جو فیلڈ ہے اس میں کیا ایسے انٹرونشنز ماں باپ کو کرنے چاہیے کہ ان کا بچہ بولنا شروع کرے, اور اس کی جو ووکیبلری ایکوزیشن ہے, اس کا جو لینگویج ڈیولپمنٹ کا جو ہے ڈومین ہے وہ اس پہ آ جائیں, وہ نارمل اس کی اسپیڈ, نارمل اسپیڈ سے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہیں نارمل ڈیولپمنٹ میں آ رہا نا. پہلے تو یہ ایک سوال بنتا ہے کہ وہ کون سے بچے ہیں یا ان میں کیا علامات ایسی آتی ہیں جو نارمل روٹین میں اپنی ایج پہ بول نہیں رہے, بات نہیں کر رہے, یا بولتے ہیں اور خود سے بولتے ہیں, کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے. تو ہم اس کی علامات پہ اس کے بعد آتے ہیں, بٹ پہلے میں آپ کو اس کا جواب دے دوں کہ سائنس یہ کہتی ہے, اور ہمارے معاشرے میں ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس سے بہت باتیں کرتے ہیں, جی ہے نا, ہم اس کی مالشیں کرتے ہیں, جی, ہم اس کو دھوپ میں ڈالتے ہیں, جی, ہم اس کو آوازیں سناتے ہیں. جی, تو یہ بہت زیادہ پرانے وقتوں میں ہوتا رہا ہے. اب کے وقتوں میں ہم ان کو اسکرین لگا کے, تو وہ للابائز لگا کے تو بٹھا دیتے ہیں کہ بچہ سو جائے گا. میرے گھر میں بھانجی ہے ایک, اور وہ وائٹ نوائز کے بغیر نہیں سوتی تھی بچپن میں. اچھا, ایک وائٹ نوائز آ چکا ہے جس میں بچہ سو جاتا ہے. اچھا, برین فریکوینسی کے ساتھ گیم ہے نا ساری. اچھا. اسی طرح ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ بچے کھانا کھاتے ہوئے اسکرین ضرور دیکھیں گے, تو یہ ٹی وی نہیں. اچھا ہے, یہ کوئی اچھا پریکٹس تو ہے؟ یہ ساری چیزیں چینج ہونے کی وجہ سے اسپیچ میں ڈیلے کر رہی ہیں. اچھا, انفارچونیٹلی ہم بچوں کو سینسری اسٹیمولس نہیں دے پا رہے. ہم بچوں کا اسٹیمولس لمٹ کر رہے ہیں ویژول اور آڈیو کی حد تک. اچھا, آڈیٹری اور ویژول. سائنس کہتی ہے, اور جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے 5 سینسز ہیں. آپ نے جتنا بچے کو سینسری اسٹیمولس ارلی ایئرس میں دیا ہے اتنی برین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پیدائش کے ٹائم پہ آپ کا برین فلی ڈیولپڈ نہیں ہوتا. اس کے کچھ ایگزامپلز آپ دیں گے جو سینسری اسٹیمولس ہے؟ جیسے کہ آپ بچے کو مالش کرتے ہیں تو یہ ٹیکٹائل ہے. جی, جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور آپ کی ڈیلی کی ایک روٹین ہے اس کو مالش کرنا, تو اس کو فزیکل ٹچ مل رہا ہے. اوکے. والدہ کو دیکھیں, وہ بچے کے ساتھ اس کی زبان میں کوئی نہ کوئی باتیں کر رہی ہوتی ہے, بچہ تو جواب نہیں دیتا, کرنا چاہیے, اور کرنا چاہیے. بالکل. اسی طرح آپ بچے کو کچھ دکھاتے ہیں, اس کو ٹوائز دکھا رہے ہیں, اس کے ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کپڑے چینج کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ کھیل کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. جی, تو یہ چیزیں اس کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں اور اس سے اس کی برین ڈیولپ ہوتا ہے. برین میں آپ کے نیورونل جنکشنز ہوتے ہیں, نیورونز ہوتے ہیں. جتنا بچہ اسٹیمولس کے ساتھ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا نیورونل جنکشن زیادہ بنتے ہیں. جتنے زیادہ بنتے ہیں اس کی آئی کیو اور اس کی برین ڈیولپمنٹ اتنی بہتر ہوتی ہے. کچھ کیسز میں یہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. کچھ کیسز میں وہ بچے تنگ ہوتے ہیں, وہاں پرابلم نظر آنا شروع ہوتی ہے. ایک عام آواز بچے کو بہت ڈرا دیتی ہے, تھوڑی سی لائٹ بچے کو تنگ کرتی ہے, وہ بہت روتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو سینسری کا پرابلم آ رہا ہے کہیں. سینسری پروسیسنگ ڈس آرڈر ایک بہت عام روٹین میں SPD کی ٹرم باہر یوز ہوتی ہے کہ بچہ اس اسٹیمولس کو پروسیس نہیں ویسے کر پا رہا جیسے عام روٹین میں بچہ ہے. تو یہاں سے پھر ہمیں علامات پتہ چلنا شروع ہوتی ہیں. اوکے.
اور یہ جو آپ نے کہا کہ جو اسپیچ ڈیلے ہو رہا ہے آج کل، یہ پرابلم بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اس کی ایک مین جو کوز ہے، میں نے خود بھی کافی ریسرچ اس کے بارے میں نے پڑھا ہے، تو اسکرین ٹائم، ایون چھوٹے بچے جیسے آپ نے خود کہا کہ ان کو اسکرین دکھایا جاتا ہے، اس پہ آپ تھوڑی بات کریں گی کہ یہ ایگزیکٹلی کیا کرتا ہے بچے کے اس کے ساتھ، برین ڈیولپمنٹ کے ساتھ، کس طرح سے یہ ڈیلے، کس طرح اس کا کوز کیسے بنتا ہے اسکرین ٹائم؟ یہ ایک پوری دنیا ہی الگ ہے جب ہم اسکرین کے ورڈ کو یوز کر لیتے ہیں۔ اسکرین کے دور میں پیدا ہونے والے بچے الفا جنریشن ہیں، ان کو ہم کہتے ہی یہ ہیں کہ وہ بچے ہیں جو اسکرینز کے ساتھ پیدا ہوئے اور اسکرینز کے ساتھ ہی بڑے ہو رہے ہیں۔ اسکرین میں کلر کی بات کریں تو اس کا اپنا امپیکٹ ہے، کانٹینٹ کی بات کریں تو اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہے، آواز کی بات کریں تو اس کا اپنا امپیکٹ ہے، میوزک کی بات کریں تو اس کا اپنا امپیکٹ ہے، اور اس میں ہلچل جو نظر آتی ہے اس کا اپنا امپیکٹ ہے۔ اور جو چیز اسکرین کے کانٹینٹ کو ڈیلیور کر رہی ہے، وہ ڈیلیور کرنے والی چیز کیا ہے؟ یا موبائل، یا ٹی وی، یا کوئی ایک ڈیوائس، رائٹ؟ جی، اس کی جو ٹیکنیکلٹی ہے، ریز ہے، اور جس طرح ٹرانسمیشن ہے، اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہے۔ اوکے، یہ ٹوگیدر these things basically create a problem when it is excessive. It has a اوکے، very positive impact, but the minute اس کا یوز زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک آرٹیفیشل لائف سٹائل میں چلا جاتا ہے جو اب پرابلم بن رہا ہے۔ جی، کیا امپیکٹ ہے؟ عام الفاظ میں کوئی ڈرگس لیتا ہے نا تو اس کو اس کی لت لگ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے جب ان سے موبائل لیتے ہیں تو وہ تڑپتے ہیں، جی، وہ روتے، چیختے، پٹتے ہیں۔ ان سے آپ نے کوئی کام کرانا ہے تو وہ گیم پہ اس کی لالچ میں کر دیتے ہیں، جی، مجھے گیم ملے گی، مجھے گیم ملے گی۔ چھٹیوں میں سزا بھی یہی ہے اور ریوارڈ بھی یہی ہے، جزا بھی یہی ہے، جزا بھی اور سزا بھی، کہ ہاں جی آپ کو گیم ملے گی اگر آپ یہ کرو گے، اچھا یہ نہیں کرو گے آپ کو گیم نہیں ملے گی۔ ان کی کریونگ اتنی زیادہ ہے کہ اس پہ بہت اب کام ہو رہا ہے، جی بالکل، اور اس کو ایڈکشن کہہ رہے ہیں۔ جی جی بالکل۔ اور 5 سال سے نیچے کے جو بچے ہیں ان کو 2 سال تک تو بچے کو بالکل سائنس کے مطابق اسکرین نہیں دکھانا چاہیے، بالکل ایسا اور ہی۔ 5 سال تک آپ کو اس کو ٹائم لمٹ رکھنا ہے کہ آپ نے 10 منٹ دکھانا ہے، 20 منٹ دکھانا ہے، آدھا گھنٹہ دکھانا، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے یہ بلکہ ایک فیشن بنا ہے، فوراً چھوٹے بچے کے ہاتھ میں بھی آپ نے موبائل پکڑایا اور اس کو کھانا کھلا رہے، تو فیشن بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ پیرنٹس کی ضرورت بھی بیچاروں کی بن گئی ہے، کیونکہ وہ بھی کیا کریں، مگر سیکیورٹی کے حالات تھوڑے سے ایسے ہیں کہ آپ بچے کو سائیکلنگ پہ نہیں بھیج سکتے، آپ بچے کو اکیلا پارک میں نہیں چھوڑ سکتے، مگر اس کے لیے گھر میں ایکٹیویٹیز نہیں نا جنریٹ ہوتی۔ آلٹرنیٹیوز ہمیں اس پہ ہم نے پچھلے پروگرامز میں کافی بات کی ہے اور آگے بھی کریں گے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ جو آپ کے پاس بچے آتے ہیں مختلف پرابلمز کے ساتھ آتے ہیں تو آپ ان کی اسکریننگ کرتی ہیں، آپ اس پہ تھوڑا بات کریں کہ جو آپ کا سائیک کیئر ہے وہاں پر جو اسکریننگ کے ٹولز ہے، آپ کون سے ٹولز استعمال کر کے ان کا جو پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا سٹیجز ہے آپ ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے یا ان کو دوبارہ سے ایک نارمل ان کے ڈیولپمنٹ کے اس پہ لانے کے لیے آپ ایگزیکٹلی کیا کرتی ہیں، اس پہ کائنڈلی بتائیں۔ دیکھیں ہمارے پاس جو ایک سمپل پروسیجر ہے ان پیرنٹس کے لیے جو اس کو جاننا بھی چاہیں ان کے لیے پہلے یہ بتا دیتی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے آپ کا بچہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کسی بھی طریقے سے، زیادہ روتا ہے، زیادہ بولتا ہے، کم بولتا ہے، اپسیٹ ہوتا ہے، آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، اکیلا رہنا پریفر کرتا ہے، ضد کرتا ہے، کسی چیز کا بہت جنون چڑھ جاتا ہے، پڑھائی میں کمزور ہے، کسی ایک سبجیکٹ میں نہیں کر پا رہا باقی میں بہت اچھا کر رہا ہے، اسکول سے کمپلین آ رہی ہے، پیرنٹ کو لگ رہا ہے، دوست نہیں بنا پا رہا،
ان سارے پرابلمس کے ساتھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. اچھا. ضروری نہیں ہوتا ہر بچے کو کوئی ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہو. بہت دفعہ ہمارے لائف سٹائلز میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آلٹریشن سے وہ پرابلمس مینج ہو جاتے ہیں. ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے سائیک کیئر پر کہ ہم بچوں کو ڈیلی لائف روٹین مینجمنٹ سے مینج کرنے کی کوشش کریں. پیرنٹ کو ایجوکیٹ کریں. جتنا بچے کو ٹھیک کرنا ہے اتنا پیرنٹ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کچھ روٹین میں چینجز لائے, اس کو سمجھے, اس کو ایکسیپٹ کرے, اس کے بارے میں پڑھے. تو ہم سب سے پہلے تو سائیکو ایجوکیشن سے شروع کرتے ہیں. پھر جب وہ بچے کو لاتے ہیں تو ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں. ہم اپنے کلینکل انٹرویوز کے تھرو پیرنٹ سے وہ ڈیٹا لے لیتے ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتا ہے یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں کہ کیا یہ کسی ڈس آرڈر کی طرف ہے یا یہ روزمرہ کا ایک پرابلم ہے. اچھا. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ کیسز میں, کیونکہ پاکستان میں اسکریننگ اور اسیسمنٹ کا بہت زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے, یہی تو پرابلم ہے نا. ہم سائیک کیئر نے یہ کوشش کی کہ ہم وہ سارے ٹیسٹ جو گلوبلی یوز ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ سارے ٹیسٹ موجود ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں, جو گلوبلی یوز ہوتے ہیں, جس میں نیورولوجیکل, آئی کیو, پرسنالٹی ڈس آرڈرس کے ساری ٹیسٹنگ مٹیریل موجود ہیں. چاہے وہ اڈیپٹیو فنکشننگ کی ہے, چاہے وہ اسکریننگ کی ہے, چاہے وہ ڈائگنوسٹک میجرز ہیں. وہاں سے ہم آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا اگر ہم نے ایک بچے کو کوئی ٹیسٹ اپلائی کرنا ہے تو 1 کرنا ہے, 2 کرنے ہیں, 3 کرنے ہیں. عموماً ہم سب سے پہلے نیورولوجیکل لیول پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی برین یا اسٹرکچرل پرابلم تو نہیں ہے, کیا ہمیں کسی جگہ پہ سٹی اسکینز, ایم آر آئیز کی ضرورت تو نہیں ہے. اس کے بعد ہم اپنے جو ان ہاؤس ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو لے کر چلتے ہیں. پھر وہاں سے ہم آگے دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا بچے کا آئی کیو کیا ہے. اگر بچے کا آئی کیو کم ہے, انٹیلیجنس کم ہے, یا وہ پڑھائی میں یا جنرلی روٹین میں عمر کے مطابق نہیں پرفارم کر رہا, تو ہم اس کو رول آؤٹ کر لیں. وہاں سے ہمیں بہت کلیئرٹی مل جاتی ہے, جس کے لیے اس ٹائم پہ وسک 5, اڈیپٹیو فنکشننگ اور بہت سے ٹیسٹ ایسے ہیں جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں. کوگنیٹیو ریزننگ ایبلٹی, تو ہم اس چیز کا پرائڈ لیتے ہیں کہ ہم نے اس ٹائم پہ سب سے زیادہ ایکسٹینسو اسیسمنٹ بیٹری اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, اور پیرنٹس, اسکولس ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں, ہم وہ اسیسمنٹس کر کے دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس وہ سافٹ ویئرز بھی موجود ہیں جہاں ہم ڈیٹا ڈالتے ہیں اور وہ سارا ڈیٹا ان کی پروفائلز بنا دیتا ہے. پھر کلینکل انٹرویو, ان کے ٹیسٹ ریزلٹس, وہ سافٹ ویئر کے ریزلٹس, ان تینوں کو کمپائل کر کے تو ایز اے کنسلٹنٹ ہم خود دیکھتے ہیں کہ کلینکل سائیکالوجسٹ خود ریویو کرتے ہیں کہ یہ کیا کیس بنتا ہے. اس میں وہ سارے مائل سٹون سے لے کر ابھی تک کے پرابلمس, اور وہاں سے تھیراپی پلان انیشیٹ ہوتا ہے. ہم پیرنٹ کو فیڈ بیک دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے, اس کی سویرٹی یہ ہے, اس کا نیچر یہ ہے, اس سے ریلیٹڈ آگے جا کے پرابلمس آئیں گے کیا. نیچرلی جو بچہ ملنا نہیں چاہتا, آئی کانٹیکٹ کا پرابلم ہے, سوشلی نہیں مینیج کر رہا, اور اگر وہ سویئر ہے پرابلم, تو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس کو آگے جا کے عمر کے کسی بھی حصے میں یہ چیلنجز آئیں گے. تو آپ نے اس کو وہ اسکل دینا ہے. اب وہاں پہ اکیڈیمک اسکل دینا ہے, ریمیڈیل سپورٹ دینی ہے, سوشل اسکل دینا ہے, ایموشنل پرابلمس ہیں, گھر کے ایشوز ہیں, بچہ سینسٹیو ہے, ٹراما ہے, کچھ بھی ہے, ہم نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, مینیج کیسے کرنا ہے. تو آرٹ اینڈ ایکسپریسو تھیراپی ہے, بیہیورل تھیراپی ہے, ایموشنل پروسیسنگ ہے, کہیں پہ تھوڑے سے بڑے بچوں کے لیے CBT ہے جو ایڈلٹس کے لیے, ایڈولسنس کے لیے ہوتی ہے. اور پھر ہم اس طرح کے تھیراپی پلان سے along with جو لائف سٹائل مینجمنٹ ہے, ہم وہ چیزوں کو مینیج کرنا لگ جاتے ہیں. ایک جو ہم نے خاص چیز اب شروع کی ہے کہ وہ بچے جو خاص طور پہ اسپیشل آپریشنل سسٹم ریکوائر کرتے ہیں, کیونکہ میں عموماً لوگوں کو کہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بچے معذور ہیں یا ڈسیبلڈ ہیں, اٹ از جسٹ دیٹ دے ریکوائر اے ڈفرینٹ آپریشنل سسٹم. ان کے بٹنس ڈفرینٹ ہیں, ان کو سمجھنا ڈفرینٹ طریقے سے ہے, تو ہم ان کو اس طرح سے چلاتے ہیں.
تو ان کو ہم اس آپریشنس پہ آپریٹ کرنا جب سمجھ جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے ہی کلینک اور سیٹ اپ میں کہیں انگیج کر لیں. کہیں والنٹیئر کے لیے بھیجیں. کوئی ہمارا کیمپ آیا ہے تو وہاں پہ اسے کہیں رجسٹریشن ڈیسک پہ آپ بیٹھو گے, تو اس سے وہ سوشلی بھی کمفرٹیبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو وہ امپاور کرنے کا پلان رکھتے ہیں ہم, جو کہ نہیں ہو پا رہا. یہ پاکستان میں ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ایک لمیٹیشن ہے, بٹ مجھے امید ہے کہ ہم کر لیں گے وہ انشاءاللہ. جو آپ جیسے لوگ اور اتنی آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریے, جو پیرنٹس آتے ہیں آپ کے پاس اس طرح کے بچوں کو لے کے, وہ کیا اس پرابلم کو سمجھنے کے لیے تیار ہے؟ وہ آپ سے کوآپریٹ کرتے ہیں؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اب تک؟ آپ کیا سمجھتی ہیں جن بچوں کو آپ نے ٹریٹ کیا ہے, کیا ہوگا آپ کے خیال میں سکسیس ریٹ؟ اور آپ کیا سمجھتی ہیں اگر ہم اس طرح کے پروگرام زیادہ سے زیادہ کریں تو کیا اس سے پیرنٹس کو فائدہ ہوگا جن کے پاس جن کے بچے اس طرح مختلف ایشوز سے گزر رہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. پہلا سوال جس میں آپ پوچھتی ہیں کہ کیا لوگوں کو اس کا نالج ہے, لوگ تیار ہیں, ایکسیپٹنس ہے, تو دونوں ہیں. ایک وہ ہے کیٹیگری جس کو نہیں پتہ. میں ہر دفعہ اپنی ٹیم کو بھی کہتی ہوں, جو پیرنٹ کے بارے میں کوئی کہے کہ نہیں دیکھیں وہ سمجھ نہیں رہا, تو میں ان کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ اس سے زیادہ ہم اس کے بچے کا بہتر نہیں چاہ سکتے. وہ اپنے بچے کا بہترین چاہتا ہے, اسی لیے وہ ہمارے تک چل کر آیا ہے. ویری نائس. اس کو یہ پتہ بہت ہے پازیٹیو اینگل سے آپ چیزوں کو لے رہی ہے. ویری کہ نائس. ان کو پتہ ہے, مگر ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ بات اپنے منہ سے یہ کہہ سکیں کہ ہاں یہ پرابلم ہے. ہم چاہتے ہیں, مجھے کوئی سرجری کا کہ آپ کو کوئی کہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے, اللہ نہ کرے, تو آپ ایک نہیں 4 کے پاس جا کے پوچھیں گی کہ اچھا یہ ہے, میں یہ علاج کراؤں. تو اسی طرح پیرنٹ کا بھی ایک فیئر ہوتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے, چلو چھوٹا ہے ابھی ٹھیک ہو جائے گا. پھر ہمارے ارد گرد کا معاشرہ, سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں الگ پرابلمس ہیں, چھوٹا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا وہ تو چھوٹا تھا تو بگڑ گیا. اور اب کے پرابلمس میں ہم کووڈ کا نام دے دیتے ہیں, یہ تو کووڈ والا بچہ تھا, اس کو تو موقع نہیں ملا, اس کے ساتھ یہ ہوا. تو پیرنٹس کو آگاہی نہیں ہے, نام نہیں پتا, بٹ ماں سے یا والد سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ بچے میں کوئی پرابلم یا کوئی ڈفرینٹ چیز آ رہی ہے. اندر ان کو پتہ ہوتا ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو اس طریقے سے آگاہ کر سکیں کہ ان کے لیے وہ ایک پہاڑ ٹوٹنے کے برابر نہ ہو. ہم ان کو طریقے سے, اگر کسی پیرنٹ کو پورا ایک ایکسپیرئنس رہا ہے, وہ ملٹیپل جگہوں پہ گیا ہے اور اس کو نہیں بتایا گیا, تو یہ زیادتی ہے. اس کیس میں پیرنٹ ہمارے ساتھ بھی بگڑ جاتا ہے کہ نہیں ہم نے اتنی جگہوں پہ دکھایا, ہمیں تو کبھی کسی نے نہیں کہا, آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں. تو اسیسمنٹس اور یہ چیزیں اس میں رول ایسے ہی پلے کرتی ہیں. عام ایگزامپل ہے, کووڈ آیا تھا تو ہم سمٹم سے کہتے تھے کووڈ ہے, شک ہوتا تھا تو ہم ٹیسٹ کرا لیتے تھے, اور جب ٹیسٹ میں بھی تھوڑی گڑبڑ لگتی تھی تو ہم سٹی اسکین کرا لیتے تھے, تو کنفرم ہو جاتا تھا نا. تو یہ سائیکولوجیکل پرابلمس بھی ایسے ہی ہیں, پہلے شک ہوتا ہے, پھر کلینکلی نظر آتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں اچھا کوئی بیسک اسکریننگ کر لیتے ہیں, وہاں سے بھی نہیں ہوا, چلو اب ہم تھراپی کے سے پہلے پوری اسیسمنٹ کر لیتے ہیں تاکہ سویریٹی پتہ چل جائے, نیچر پتہ چل جائے, ایشوز کا کاز پتہ چل جائے. بالکل. تو پیرنٹس کو پتہ ضرور ہے, اور پیرنٹس جس طرح اب سمجھتے ہیں اور آنا شروع ہو گئے ہیں, وہاں پہ ہمارے پاس کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کلینک پہ لوگ نہ آتے ہوں. ٹھیک, تو وہی لوگ آتے ہیں نا کہ جن کو پتہ ہے. پھر سیٹ اپس نہیں ہے, یہ ایک اور المیہ ہے, بہت بڑا پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ سیٹ اپس نہیں ہیں. لوگوں نے, اب میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہیں پہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں, یہیں بچوں کی تھراپی ہو رہی ہے, بچوں کے لیے خاص لائٹ, ایک خاص ٹیمپریچر, ساؤنڈ, ایک خاص ٹیکسچر, ایک انوائرمنٹ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے.
میں اور آپ تو بیٹھ کے کچھ تھیراپی پہ بات کر سکتے ہیں، بٹ ہمیں بھی ایک ماحول چاہیے. اگر ہم یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یہ پوڈ کاسٹ نہ کر رہے ہوں تو یہ پوڈ کاسٹ کی شکل تو نہیں بنے گی نا. ہماری ایک میٹنگ اور گفتگو ہوگی. بالکل اسی طرح وہی ہیلپ شاید بہت دفعہ ایک اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ میں پروفیشنلز کے تھرو دلوانا بہت سا فرق لاتی ہے، بہت سا. اور جہاں پہ لگتا ہے کہ نہیں لا سکتی وہاں پہ ہم پیرنٹ کو بتاتے ہیں کہ اس حد تک شاید ہم ہیلپ کر سکیں. بٹ ایک نان وربل آٹسٹک بچہ ہم وربل میں نہیں شاید کنورٹ کر سکتے. بالکل ٹھیک. بالکل. ایک بچہ جو ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے اس کو 2 آنکھیں تو نہیں دے سکتے، بٹ ایک آنکھ کی میکسیمم یوٹیلائزیشن اور کیپیسٹی کو بلڈ بڑھا کر سکتے ہیں. بالکل. تو یہ اس طرح سے چلتا ہے. بالکل. تو آپ کے خیال میں ڈاکٹر سمرا یہ کتنا بڑا ایشو ہے، یہ جو نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے یہ کتنا کامن ہے، اور اس کے لیے جو آپ تو آپ کا ایک اسپیشلائزڈ ایریا ہے، آپ پڑھاتی بھی ہیں اور آپ جو کلینک سے سروسز دیتی ہیں، یہ تو بہت زیادہ ہمارے ملک میں میرے خیال میں اس طرح کی تو بہت ہی کم جگہ ہوں گی، سیٹ اپ ہوں گے جہاں سے اس طرح کے سروسز ملتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ ایشو کتنا بڑا ہے اور اس کے لیے کیا ہمیں ایگزیکٹلی کرنا چاہیے ملک میں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ایسے بچوں کو فائدہ ہو، ایسے فیملیز کو فائدہ ہو، اور ان کے بچے بھی ایک نارمل زندگی گزارے اور پروڈکٹیو بنے، اپنے اس میں ایکڈیمک اس میں اچیومنٹ ان کا ہو. تو یہ کیسے ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آج سے کچھ سال پہلے تک تو یہ پرابلمس اتنے نظر نہیں آتے تھے. میں خود بھی، ہم اسکولس میں پڑھے، ہم نے کبھی اپنے کلاس میں ایسے پرابلمس نہیں دیکھے تھے، پرٹیکولرلی نیورو ڈیولپمنٹل بچوں سے ریلیٹڈ. اب جب میں دیکھتی ہوں تو ہمارے جو ریگولر اسکولس ہیں جن میں ہم بھی پڑھے، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں چاہے وہ پبلک ہیں، ہر کلاس میں کوئی 1-2 بچے پری اسکول میں ضرور ایسے نظر آتے ہیں. اور اس میں جب بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو یہ چیزیں پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتی، وہ کہتے ہیں اسکول جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ اس چکر میں اسکول میں ڈال دیتے ہیں جو کہ ٹھیک کرتے ہیں، بٹ اسکولس کے پاس بھی وہ ریسورس نہیں ہوتا. بہت کم اسکولس ہیں اسلام آباد میں جن میں سے کچھ کا میں نام بھی لے سکتی ہوں جو ایڈمیشن کے ٹائم پہ اسکریننگ اپ کرتے ہیں کہ یہ بچہ جس کے لیے ہم لوگ ان کو سروسز بھی دے رہے ہیں. اسکالر نووا ایک ایسا اسکول ہے جن کے ایڈمیشن ٹیسٹ کے ٹائم پہ اسکریننگ ہو رہی ہے، اور وہ وہیں سے بچے کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. F8 میں ہے، چھوٹا سا سیٹ اپ ہے، اور وہ اس بچے کو پریپیئر کرتے ہیں جبکہ وہ ریگولر بچے کو صرف لیتے ہیں. بٹ جو بارڈر لائن کیسز ہیں وہ اگر ایڈمٹ ہو گئے ہیں اور ان کے پرابلمس بعد میں نظر آتے ہیں تو وہ اس میں ضرور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان کے ٹیچرز ٹرین ہیں، ان کے ٹیچرز ٹرین اس حد تک ہوتے ہیں کہ ہوتے وہ ٹیچرز ہیں، بٹ وہ اتنی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ رکھ رہے ہیں کہ وہ ان کو ٹریننگز دینا شروع کر دیتے ہیں. جو آپ اسکول کا بتا رہی تھی ڈاکٹر سمرا، F8 میں ٹیچرز کا آپ کہہ رہی تھی کہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، تو آن دا جاب جو ٹریننگ دی جاتی ہے، آپ کے خیال میں وہ ٹیچرز ٹرین ہو کے ایسے بچے جو مختلف ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز کے ساتھ ہے ان کو کیا وہ ہیلپ کر سکتی ہے؟ آپ کے خیال میں اتنی ٹریننگ کافی ہوتی ہے یا اس کے لیے کوئی آپ کو اسپیشل کچھ ارینجمنٹس کرنے پڑتے ہیں؟ لیکن وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہیلپ کا مطلب شاید ٹریٹمنٹ تو نہ ہو، بٹ ہیلپ کا مطلب یہ بھی بہت بڑا رول پلے کرتا ہے کہ جب ایک بچہ آتا ہے اور وہ رو رہا ہے تو کیا اس کی ٹیچر یہ سمجھ پاتی ہے کہ وہ جو رو رہا ہے اس کو چاہیے کیا ہے. کیا وہ اٹینشن مانگ رہا ہے، کیا وہ کسی چیز سے تنگ ہے، کیا وہ خوف زدہ ہے، یا کیا وہ اڈیپٹ نہیں کر پا رہا اس ماحول میں جب وہ اسکول میں انٹر ہوا ہے. تو اس سے ٹریننگ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیچرز کو وہ انڈیکیٹرز پتہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں آؤٹ آف دا باکس بھی دیکھنا ہے. جس طرح 20 بچے کلاس میں پرفارم کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ 21واں یا 22واں بچہ بھی اسی طرح پرفارم کر سکے. وہ اس بچے کے لیے ایک خاص نظر، ایک خاص آئے رکھتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. ہم جو اسکولس میں ٹریننگ کراتے ہیں اس میں پریفر کرتے ہیں کہ ہم ABA کرائیں، اپلائیڈ بیہیویئرل انالیسس.
ABA کی ٹریننگز کے بارے میں ہم ابھی اس ٹائم پہ جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن ہے وہ سیریز آف ٹریننگز کراتا ہے، جس میں پچھلے 3 سے 4 سال سے ہم ہر سال ABA کی ٹریننگز کراتے ہیں. پاکستان بھر سے ٹیچرز آتی ہیں اور وہ اٹینڈ کرتی ہیں اسپیشل اسکول کی ٹیچرز، جس میں ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں یہ ایکسپلین کرنے میں، آئیڈینٹیفائی کرانے میں بچے کا فنکشن آف بیہیویئر کیا ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ ٹینٹرم تھرو کرتا ہے یا ایک بچہ دانت چباتا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس کا سینسری ہے، اس کو مزہ آتا ہے، یا وہ غصے سے کرتا ہے، یا اس کو اٹینشن چاہیے، یا وہ کسی کام سے بھاگنا چاہتا ہے، یا وہ کوئی چیز اچیو کرنا چاہتا ہے، تو وہ فنکشن آف بیہیویئر. اور یہ پورا اسٹرکچرڈ پروسیس ہے جس پروسیس کے تھرو پہلے اس بیہیویئر کو سمجھنا، پھر اس کو موڈیفائی کرنا اور ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو یوز کر کے ڈیزائریبل بیہیویئر کو اچیو کرنا آپ کا گول ہوتا ہے. تو ٹیچرز کی ٹریننگ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور آپ اسپیشل جو اسکولس ہیں ان کے ٹیچرز کو ٹرین یہ ہر طرح کے ٹیچرز کے لیے ہوتی ہے. یہ ڈفرینٹ اسکولس میں ہمارے پاس بلاتے رہتے ہیں ہمیں، ہم جاتے ہیں، ہم ٹرین کرتے ہیں، کوئی 2 دن کی، کوئی 8 دن کی، کوئی 5 دن کی، کوئی 1 دن کی. کوئی پیرنٹس کے لیے، پیرنٹس کیسے اویئر کر سکتے ہیں، تو ہم وہ اسٹریٹجیز ان کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں. پہلے ڈائگنوسس کیسے ہو رہا ہے، ڈائگنوز نہیں وہ کر سکتے، بٹ انہیں یہ آئیڈینٹیفائی تو کرنا ہے نا کہ ہمیں ایک پیرنٹ کو PTM پہ یہ بتانا ہے کہ آپ کے بچے کو یہاں پہ ریفرل دے رہے ہیں یا آپ کے بچے کو اس طرح کی ہیلپ چاہیے. آپ کا بچہ عام روٹین میں نے کبھی نہیں دیکھا اسکولس کو یہ پتہ چلے کہ بچوں کی نظر کمزور ہے. بالکل میں پھر اس اسکول کی بات کروں گی کہ وہ بچہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور وہ صرف یوں کر کے دیکھ رہا ہے، تو ان کی پرنسپل پکڑ لیتی ہیں کہ اس بچے کی آئی سائٹ چیک کرا لیتے ہیں. نقصان تو کوئی نہیں ہے نا. بالکل نقصان صرف تب آتا ہے جب آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے، بچہ اکیڈیمکلی نیچے جا رہا ہے، ہر ٹیچر کمپلین کر رہی ہے، پیرنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں، بچے پہ بھی پریشر ہے، پرابلم کسی نے نہیں پکڑا. بالکل سملرلی اس طرح کے پرابلم جب بچہ ملنا جلنا نہیں چاہ رہا، بات نہیں کر رہا، ڈفرینٹ ایکٹ کر رہا ہے، ایک ریگولر کلاس میں انسٹرکشن فالو نہیں کر رہا، ضد کرتا ہے، اپنی مرضی کا کھاتا ہے، کوئی چیزیں کھاتا ہے، کوئی چیزیں بالکل نہیں کھاتا، بالکل ٹیکسچر کا اس کو مسئلہ ہے. کچھ بچے دودھ بہت چھوٹی ایج میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو ٹھنڈا دودھ دو تو یہ نہیں پیتا، یہ صرف گرم پیتا ہے. اس کو چینی کے ساتھ دے دو تو یہ نہیں چینی کے ساتھ والا دودھ پیتا، یا الٹا ہوتا ہے. وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے. ایک بچہ ہے وہ اپنے ساتھ ہر وقت ایک چیز کیری کرتا ہے. سوتے وقت بھی ہمیں بڑا کیوٹ لگتا ہے کہ ہائی اس کا یہ ٹوائے ہے نا، فیوریٹ ٹوائے ہے، مارکیٹ میں جائے گا. ہاں یہ بہت دفعہ ایک کلینکل انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ بچہ اپنی اس چیز کے ساتھ اوبسیسڈ ہے. اسی طرح بچہ کچھ چیزوں کی کپڑوں کے ساتھ، ٹیکسچر کے ساتھ، جو اس طرح ٹوائے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، وہ obsession آگے کسی ڈس آرڈر میں کنورٹ ہوتا ہے. کا پارٹ ہوتا ہے، ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو منہ پہ دانے نکلے، آپ کی ہڈیوں میں درد ہے اور آپ کو بخار بھی ہے، تو اسی طرح بہت سے ڈس آرڈرز میں یہ ایک سمٹم ہے جس میں خاص طور پہ آٹزم میں پھر بات کروں گی، کیونکہ آٹزم ایک ایسی دنیا ہے جو آج کل بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. اور صرف یہ نہیں، لوگ کہتے ہیں یہ امیروں کے پرابلمس ہیں. آپ بلیو کریں میرے پاس اس ٹائم پہ کوٹ ادو، چکوال، ڈیرہ اسماعیل خان، مردان، پشاور، ہر جگہ سے لوگ آ رہے ہیں. ہر جگہ سے بچے لے کے نہیں یہ بالکل بھی امیروں کا یہ ہر کسی کا پرابلم ہے، ہر طرح کا پرابلم ہے. بالکل. ڈاکٹر سمرا، آپ نے آپ خود بتا رہی ہیں کہ یہ پرابلمز ابھی بڑے کامن ہو رہے ہیں، تو بہت سارے بچے ہمارے مین اسٹریم اسکولوں میں ہے، گورنمنٹ اسکولوں میں ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں ہے، تو آپ کے خیال میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ یہ جو میرے دل کی بات کر دی، آپ جو چیزیں، آپ جو سمٹمز کی بات کر رہی ہے نا، اب میں ایک ایجوکیٹڈ مدر ہوں، ایک پروفیشنل ہوں، لیکن بہت سارے سمٹمز کا مجھے بھی نہیں پتہ. اب جیسے یہ کھلونے کی آپ نے مثال دی کہ ایک کھلونا بچہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا، اب یہ ایک ڈس آرڈر ہے، یہ آبسیشن کی طرف جا سکتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے پرابلمس کے ساتھ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں ان کے لیے کرنا کیا ہے. ہم نے ان ٹیچرز کو تو ایسی کوئی ٹریننگ میرا نہیں خیال کے دیتے ہیں. میرے نا کوئی ایسے کہتے ہیں نا کہ کسی کی خواہش ہوتی ہے
تو میری یہ زندگی کی خواہش ہے اور میں شاید یہ رکھتی ہوں کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اتنی استطاعت دی تو شاید میں اس چیز پر کام کروں، اور وہ یہ آپ ہے آلریڈی بہت کچھ کر رہی ہیں کہ ماشاء اللہ. اسکولس میں بہت سا ہم اکیڈیمکس پہ فوکس کرتے ہیں، گرومنگ بھی کرتے ہیں، مگر میرا نا اس ٹائم پہ دل بہت بری طرح کہتے ہیں نا کہ فیلڈ سے آپ تھوڑا سا وہ کہتے ہو کہ یہ کیوں ہم ایسے لوگوں کی ہیلپ نہیں کر سکتے جو اسپیشل نیڈس کے بچے ہیں، جو معذور ہیں. ان کے لیے سینٹرز ہیں، نظر آتی ہے بالکل. ان کے سینٹرز ہیں، گورنمنٹ لیول پہ بھی ہیں، پرائیویٹ بھی سیٹ اپس ہیں، ہیلپ بھی ہے. جو ریگولر بچے ہیں، بہترین سے بہترین اسکول سسٹم ہمارے ملک میں موجود ہے. جو یہ کیٹیگری ہے نا، یہ یا تو اسکول نہیں جا رہی، یا کسی اسکول میں جا کے تو صرف اٹک گئی ہے اور بس کلاسیں ٹاپ رہی ہے سسٹمز کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا جہاں پہ تھوڑا سا اسکولز محنت کر رہے ہیں، فوکس کر رہے ہیں، وہ ایک بلائنڈ اسپاٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا جو اس ایک یا دو بچوں کے مطابق ہو سکے. ایسے اس کے لیے، جس کو ہم نے اس دفعہ تھیم بھی دی ہے، انکلوسیو اپروچز چاہیے ہوتی ہیں، انکلوسیو سسٹمز چاہیے ہوتے ہیں، اور ہر ڈومین میں چاہیے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوگنیٹیو ہے، ریمیڈیل، ایکیڈیمک، سوشل، ایموشنل، بیہیورل، کہ کچھ چیزیں وہ اپنی عمر اور اپنی نیڈ کے مطابق کرے گا، اور باقی چیزیں وہ ایک ریگولر روٹین کے بچے کی طرح کرے گا. اب وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک، اس کو کسٹمائزڈ ہیلپ چاہیے، اور ساتھ میں اس کو انہی ریگولر کمیونٹی کے ساتھ ٹرین کرنا ہے، تو اس کو انہی مین اسٹریم اسکولس میں پڑھنا ہے. اب یہاں پہ نا یہ بہت بڑا گیپ ہے جس میں ہمیں پالیسیز چاہیے، ہمیں گورننس چاہیے، ہمیں وہ سسٹمز اور ریسورسز چاہیے، ہمیں وہ کیمپسز چاہیے جہاں پہ بچے جائیں، ان کی آئی ہینڈ کوآرڈینیشن پہ کام ہو سکے، اس کی پیری آپریشنل پہ کام ہو سکے، اس کی سوشل ایموشنل لرننگ پہ ہو سکے. اگر اس کو سینسری ہیلپ چاہیے تو اس کے پاس وہ گراؤنڈ ہو جہاں پہ وہ مٹی کے ساتھ، نیچر کے ساتھ کنیکٹ کر سکے، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے اپنی اس نیڈ کو سیٹل کر کے تو وہ اتنا کمفرٹیبل ہو کہ وہ ساتھ والے بچے کے ساتھ بیٹھ کے لنچ کر سکے. یہ ڈفرینس ہے. تو انشاءاللہ جب بھی موقع ملا تو کوئی ایسا سیٹ اپ ضرور لانے کی کوشش کریں گے جس میں ہم اس چیز کو کولیبوریشن میں چلا سکیں. وہ اسکولز وہ ہیلپ دے سکیں جو کہ مین اسٹریم اسکولز کا ایکیڈیمک سسٹم فالو کریں، اسی طرح کی بہترین پڑھائی لیں، مگر اس کے ساتھ ان کی اسکل بلڈنگ ہو سکے، اسکل ڈیولپمنٹ ہو سکے. تھینک یو ویری مچ. یہ تو آپ کی جو خواہش ہے، جو انشاءاللہ آپ اس کو پورا بھی کریں گی. لیکن میرا جو سوال تھا کہ ہم سب کے لیے، پورے سسٹم کے لیے اکراس دا بورڈ، یعنی مین اسٹریم جو ہمارے اسکولز ہے، مینلی گورنمنٹ اسکولز ہے، پرائیویٹ اسکولز ہے، ان میں کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا ہم ایسا کر سکتے ہیں جس سے اس طرح کے بچوں کو ہیلپ ہو، اس طرح کے بچوں کے پرابلمز ایڈریس ہو؟ دیکھیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں نا ہمارے، وہ کچھ 5-6 ہی ہیں. پیرنٹس، ٹیچرز، اسکول ہیڈز یا جو آرگنائزیشنز کو ہیڈ کر رہے ہیں، آپ کی گورنمنٹ، آپ کے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز، جو کیئر گیورز ہیں، ہیلپ پرووائڈرز ہیں، وہ یہ 5-6 لوگ اگر صرف ایک گول پہ کام شروع کر دیں، اور وہ ہے اویئرنیس. سب سے پہلے ایجوکیشن کہ یہ پرابلمس ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں پڑھنا ہے، جاننا ہے، پوچھنا ہے، اویئر کرنا ہے. پھر آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا، آپ نے اسکرین کیا، اب آپ کے پاس وہ سسٹمز پھر آنا شروع ہو جائیں گے. جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کھانے کے بارے میں نہیں سوچیں گے نا کہ کیا پکے گا، کیسے پکے گا، کیا انگریڈینٹس ہوں گے. تو جب وہ بھوک، وہ نیڈ فیل ہوگی تو اس ٹائم پہ اس کی ریکوائرڈ ریسورسز بھی آنا شروع ہو جائیں گی. تو ابھی تک آپ کے خیال میں ہمارے پالیسی میکرز کو یہ نیڈ فیل نہیں ہوئی ہے؟ میرا نہیں خیال، اگر ہوئی ہوتی تو ہم لوگ کام کر رہے ہیں. انکلوسیو اپروچ پہ تو انکلوسیو ایجوکیشن پہ جو ایجوکیشن پالیسی ہے اس میں پورا ایک چیپٹر ہے، اور اس میں جیسے آپ نے خود کہا کہ
ملک میں کام ہو رہا ہے، لیکن کام شاید جو سیویئر ڈسیبلٹیز کے ساتھ بچے ہیں ان کے لیے ہو رہا ہے. بالکل. آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اس پہ میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ کام ہو رہا. آپ جیسے لوگ یا آپ کا جو سسٹم ہے، جو آپ کا سیٹ اپ ہے، یا جس اسکول کی آپ مثال دے رہی ہے ایفیٹ میں، اس طرح کے بہت کم ہمارے پاس ایگزامپلس ہوں گے. المیہ یہ ہے جی کہ ان جگہوں پہ کام ہو رہا ہے جن کے اپنے قریبی گھروں میں کوئی ایسا کیس ہے. یہ اگر آپ ہوم ورک کریں، سروے کریں، تو پاکستان میں 90% سیٹ اپس جو اس پہ کام کر رہے ہیں وہ ہیں جن کے اپنے کسی بھانجے، بھتیجے، بیٹے، عزیز کے ساتھ یہ پرابلم آیا اور اس نے کہا کہ اب میں یہ شروع کرتی ہوں. بالکل، میں آپ سے 100% ایگری کرتی ہوں. یہ کئی ایسی ایگزامپلز میں دے سکتی ہوں جن کے گھر میں یا اپنا بچہ یا ان کے کوئی نیفیو نیس کے ساتھ یہ پرابلم تھا، تو انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور پھر اب وہ پورے سیٹ اپس چلا رہے. میرے دور دور تک کوئی ایسا بچہ اسپیشل نیڈس کا الحمدللہ یا کوئی بھی ایسا نیورو ڈیولپمنٹل کا ابھی تک نہیں ہے، مگر میں نہیں چاہتی کہ کل کو کوئی ایسی چیز ہماری ڈرائیونگ فورس بنے. ہماری سوسائٹی میں یہ اسی اسکول کی پرنسپل کہتی ہیں کہ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں. تو واقعی ہی کہ وہ کسی کا بھی بچہ ہے، وہ کسی پڑھے لکھے کا، ان پڑھ کا، امیر کا، غریب کا ہے، کسی کا بھی بچہ ہے، پرابلم ہے اور اس کا پیرنٹ تکلیف میں ہے، اور وہ بچہ یہ اپنا اس کا رائٹ ہے کہ اس کو سمجھ سکیں ہم. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں جس سے پہلے ہم ختم کریں بات کو. ایک مینول مشین ہوتی تھی جس میں کپڑے دھلتے تھے اور آج تک گھروں میں موجود ہے. بالکل اسی طرح ایک آٹومیٹک مشین اب آ گئی ہیں. آٹومیٹک مشین میں بہت سی ویریشنس ہیں. ایک فرنٹ لوڈ ہے، ایک ٹاپ لوڈ ہے. اس میں کیا ہم وہی صرف وہی پانی، وہی مشین کا سوئچ آن کیا، کپڑے دھل سکتے ہیں؟ نہیں دھل سکتے. بالکل، اس کا فنکشن ہی ڈفرینٹ ہے. اس کا فنکشن ڈفرینٹ ہے، اس کے انگریڈینٹس ہی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جو پروڈکٹ ڈلتا ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے، بالکل کوانٹٹی بھی ڈفرینٹ ہے. بالکل. تو میں بہت سی جگہوں پہ اب یہ ایگزامپل دیتی ہوں کہ ان بچوں کو مینول مشین کی طرح مت گھسیٹیں. ان کو آٹومیٹک ہیں اگر، یا سسٹم کی طرح ڈفرینٹ ہیں، یا ان کا آپریشنل بٹنز ڈفرینٹ ہے، تو ان کا مینول بھی ڈفرینٹ ہے. تو اس کو پہلے سمجھنا پڑے گا نا ڈاکٹر سمرا. یہی تو چیلنج ہے کہ یہ اس کو سمجھنا کہ، اور انشاءاللہ سمجھ جائیں گے لوگ. اب سمجھ رہے ہیں. آپ پر امید ہے؟ میں پر امید ہوں لوگ سمجھ رہے ہیں. اور لوگ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اسٹیپ اپ کریں گے. ہمیں لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اس کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ کچھ کی میسیجز دے دیں آپ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے بینیفٹ کریں، اور اس طرح کے اگر بچے ہیں ان کے گھروں میں، محلوں میں، تو ان کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ ہو جائے. دیکھیں، سب سے پہلے اس بچے کو جانیں، سمجھیں، اور اگر کوئی پرابلم نظر آ رہا ہے تو اس پرابلم کو بغور اس کا مطالعہ کریں، رادر دین کہ نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو نقصان نہیں ہوگا. چلیں اگر نہیں پرابلم ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. 1 2 پرابلم سے زیادہ ویل بینگ، ویلنس اور سلوشنز پہ کام کریں. اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، بات کریں. موبائل پہ نہ کہیں کہ کم ڈاؤن، ڈنر از ریڈی، اوپن دا ڈور. بہت چھوٹے بچے کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ویڈیو کال کرتا ہے، فیس ٹائم کرتا ہے اپنی دادی، نانی، اماں، ابا کو. بالکل. آپ بچے سے بیٹھ کے بات کریں، بچے کے ساتھ گفتگو کریں، اس کے ساتھ کھیلیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں. بالکل. وہ گند مچاتا ہے، ایکسپلور کرتا ہے، اس کو کھیلنے دیں. آپ اس کو اگر کھیلنے نہیں دے رہے تو آپ اس کا بچپنا لے رہے ہیں. بالکل. اسکولس کے لیے ایک میسج دوں گی جی کہ جتنے اسکولس ہیں پلیز، اگر آپ لوگ اسکولس میں کوئی پروفیشنل رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں. نہیں کر سکتے آؤٹ سورس کر دیں. میں ہر اسکول میں ایک فری وزٹ ہمیشہ والنٹیئر کرتی ہوں. ایک سیشن ٹیچرز کے لیے، ایک سیشن پیرنٹس کے لیے. 1 روپیہ نہیں چارج کریں گے، بٹ کم سے کم نالج لینے کے لیے تو ریڈی ہوں، جاننے کے لیے تو ریڈی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ٹیچرز ہیں، ہیو اینڈ تھنک آؤٹ آف دا باکس. یہ سلیبس ہے، پلانر ہے، یہ پڑھا دینا ہے. وہ آپ کا ڈیڈیکیشن، پیشن، آپ کو کیوں نہیں پتہ چل رہا کہ آج بچہ آیا ہے اور یہ چپ چپ ہے؟ آپ کو پتہ چلنا چاہیے. بالکل. کنیکشن کی بات ہے،
اگر ہم کنیکٹ کریں گے تو ہم بہت اچھا چل پڑیں گے. سو جو میرا ایک میسیج ٹیچرس کے لیے اور اسکولس کے لیے وہ یہ ہوگا کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں بچوں کو اور انڈرسٹینڈ کریں ان پرابلمس کو جن کو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں اور جن کو بیسیکلی وہ ہیلپ چاہیے. اگر ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, ہم اویئر ہو جاتے ہیں, تو آدھا پرابلم ہمارا سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ نے بچے کو کمفرٹیبل کر دیا اور آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ آپ نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. آل دا مور ٹیچرس کے لیے تھوڑا سا یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو پلانرز میں کریکولم میں لکھا ہوا ہے اس کے بیونڈ آپ بچے کو زیادہ سکھا سکتے ہیں. وی انڈرسٹینڈ کہ ایک اکیڈیمک گول ہے جو اچیو کرنا ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ جانتے ہوں کہ ہاں ایک بچہ اپسٹ ہے, خاموش ہے, آج ڈفرینٹ ہے, آج زیادہ خوش ہے, آج اپسٹ زیادہ ہے, تو وہ کیوں ہے. تو اگر ہم سب لوگ ان بچوں کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں گے, ان کے ایموشنز کو سمجھ ایموشنز کے سکیں, ساتھ, بہت امپورٹنٹ سو ہے. بیسیکلی اس بچے کا تھاٹ پروسیس کیا چل رہا ہے, اس کا ایموشنل پروسیس کیا چل رہا ہے, اس کا بیہیویئر کیا ہے, اس کی روٹین کیا چل رہی ہے, تو وہاں سے بہت سی چیزیں ہمیں ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کی طرف لے جائیں گی. اور وہ کنیکٹیوٹی از دی ورڈ. ایک چھوٹا سا ٹپ ہے, پیرنٹ, ٹیچر, اسکول, دی آئیڈیا آف ہگس. آپ بچے کو ہگ کریں, ایک بہت پازیٹیو رول پلے کرتا ہے. اے سمپل اسمائل, اے سمپل ہگ plays a very vital role in the settlement of children. So share smiles, love them, cherish them, celebrate them, and encourage them. So once you do that, it plays a very positive role in their growth and upbringing. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Samra, آپ کے ٹائم کا. اور انشاءاللہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جو ڈس آرڈرس کے ڈفرینٹ فارمز ہیں ان میں سے ایک ایک کو لے کے ہم اس پہ پروگرام کریں گے. تو آج آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور آپ نے جو باتیں کی ہے مجھے امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.